بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مستری دان سنگھ رہا ہو کر واپس تخت پور پہنچ گیا۔ رجنی تخت پور سے بھاگ سر چلی گئی۔ چوک کے فوارے کو پانی کا کنیکشن مل گیا۔ شہر میں بجلی آ گئی۔ بجلی کے ساتھ 6 گھروں میں ریڈیو سیٹ آ گئے۔ ریڈیو پر شام کے وقت برلن سے خبریں سنے جانے لگیں۔ انگریز سے نفرت بڑھ گئی۔ لوگ فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ معززین شہر نے بیکار نوجوانوں کو 10 روپے دے کر ان کی بھرتی دینا شروع کر دی اور ڈپٹی کمشنر کے دربار میں پروٹوکول تبدیل ہو گیا۔ جس کے پاس بھرتی کرانے کے زیادہ سرٹیفکیٹ ہوتے ان کو اگلی قطاروں میں جگہ ملتی، اور جنہوں نے 50 سے اوپر جوان فوج میں بھرتی کرائے ہوتے انہیں دہلی دربار میں وائس رائے سے ہاتھ ملانے کا موقع بھی عطا کیا جاتا۔ رومیل عرب دنیا کے ریگستانوں میں لڑ رہا تھا۔ جاپانی برما پر کئی حملے کر چکے تھے۔ امریکہ جنگ میں داخل ہو چکا تھا اور سبھاش چندر بوس غائب ہو چکے تھے۔ جاپان کی طرف سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ نیتا جی نے انڈین نیشنل آرمی کی بنیاد رکھ دی ہے اور وہ چند ہی روز میں ہندوستان فتح کر کے اسے آزاد کر رہے ہیں۔ مستری دان سنگھ کی رہائی کی خوشی میں ماسٹر صاحب نے اپنے چوبارے پر 4 چراغ جلائے تھے اور نوچندی جمعرات سے لے کر اگلی نوچندی تک مہینہ بھر تک اس کا انتظام کیا تھا۔ دوسری جمعرات میں انہوں نے دربار صاحب میں اکھنڈ پاٹ بھی کرایا تھا اور اس کے سارے اخراجات خود برداشت کیے تھے۔ نہر کے بنگلے سے میرے کالج ٹیلی فون کر کے 2 دن کے لیے مجھے بھی بلا لیا، اور جب ہم سروں پر رومال باندھ کر دان سنگھ کے ساتھ گرو گرنت صاحب کو سلام کرنے اندر داخل ہوئے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ماسٹر صاحب نے 2 گھنٹے زمین پر ٹیک کر دونوں ہتھیلیاں فرش پر لگا کر اپنا سر گرو گرنت صاحب کے آگے بہت ہی نیچے کر کے جھکا دیا۔ وہ پورا ماتھا ٹیکنا تو نہیں تھا، البتہ ایک طرح کا سجدہ ہی تھا۔ میرے دل میں ذرا سی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جہاں دان سنگھ سنگ مرمر کے فرش پر ماتھا ٹیکے رو رہا تھا اور اس کا بدن مسلسل ہچکیوں کی وجہ سے پرانی لاری کی طرح سٹارٹ ہو کر کانپ رہا تھا۔ جب تک ماسٹر صاحب اپنے سجدی رکوع سے برآمد نہ ہوئے میں اور دان سنگھ اپنے ہاتھ باندھ کر گرو گرنت صاحب کے سامنے کھڑے رہے۔ اکھنڈ پاٹ کے بعد ماسٹر صاحب میرے ساتھ ضلع آ گئے اور ایک دن نگران شنکر داس کے یہاں گزار کر اگلے دن مجھے بربل کے میلے پر جلندھر لے گئے۔ اس میلے نے مجھے اپنی زندگی سے اکھیڑ کر ایک اور ہی دنیا سے وابستہ کر دیا اور میں ان خیالوں میں رہنے لگا کہ خواب کی دنیا خاص طور پر رات 2:30 بجے سے صبح 5 بجے کی ہی اصل دنیا ہوتی ہے، باقی سب دھوکہ اور سراب ہے۔ ہم عملی طبلہ نواز کے ڈیرے پر ٹھہرے تھے، جس کی کل کائنات طبلوں کی ایک جوڑی، گلے کا ایک میلا تعویذ اور پیتل کا ایک تام لوٹ تھا۔ وہ تام لوٹ میں ڈوڈے ڈال کر سارا دن انہیں ملتا رہتا اور شام کے وقت اپنا عمل کر کے پینک میں جب طبلہ بجاتا تو میرے سرکار زمین پر بیٹھ کے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیتے اور جب تک وہ طبلہ بجاتا اسی طرح بیٹھے رہتے۔ بہت سے زائرین اس کے ڈیرے پر جمع ہو جاتے اور پھر اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ لوگوں کے ہجوم میں دم گھٹنے لگتا۔ ایک دوپہر عملی نے ڈوڈے مسلتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے استاد ماسٹر بالی کا باپ طفیل خان اور عملی دونوں شام 84 کے رہنے والے تھے اور گہرے دوست تھے۔ دونوں جوڑی بجاتے تھے۔ میرے استاد ماسٹر بالی کی ماں بغدادی بی بی اپنے اکلوتے بیٹے باغ خان کو چھوڑ کر ہیرے نان بائی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور طفیل خان اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر شام 84 سے مدارس چلا گیا تھا۔ آخری عمر میں وہ پھرتا پھراتا اور دھکے کھاتا تخت پور پہنچ گیا اور ڈھول گلے میں ڈال کر بھرائیوں کا کام کرنے لگا۔ عملی نے ڈوڈے مسلتے ہوئے چہرہ اوپر اٹھا کر کہا، طفیل خان بڑا ہی گنی آدمی تھا، پر قسمت نے اسے تبلچی سے بھرائی بنا دیا۔ مرنے سے چند مہینے پہلے اس نے چٹھی لکھ کر مجھے شام 84 سے بلوایا اور بالی خان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، اب اس کا والی وارث تو ہے، چاہے تو اپنے ساتھ شام 84 لے جا اور مناسب سمجھے تو اسے کسی دربار میں نوکر کرا دے، میرا کھیل تماشا ختم ہے اور میری بس ہے۔ عملی کہنے لگا، میں تیرے استاد کے باپ کی موت کے بعد 3 مہینے تک میں تخت پور میں رہا، لیکن تیرا استاد میرے ساتھ شام 84 جانے پر رضامند نہ ہوا۔ پھر میں نے مہاراجہ فرید کوٹ کے دربار میں اس کی نوکری کا بندوبست بھی کیا، لیکن یہ نہیں مانا اور ایک ہی ضد پر اڑا رہا کہ تخت پور میں میرے باپ کی قبر ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، سو نہیں گیا۔ میں نے کہا، اور ان کی والدہ بغدادی بی بی؟ بولا، زندہ ہے مگر بہت بوڑھی ہو گئی ہے، کانوں سے اونچا سنائی دیتا ہے اور آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔
لوگ بڑے استاد کی بیوی جان کر بڑا مان کرتے ہیں، پر بیٹے کو بہت یاد کرتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ ان کا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ عملی نے ایک ڈوڈے کو تام لوڈ سے نکال کر دیکھتے ہوئے کہا، ماں، اس کو پتہ ہے اور نہ ہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور وہ نان بھائی، وہ بیچارہ لدھیانے میں فوت ہو گیا۔ ریلوے لائن کراس کر رہا تھا، اس پر گاڑی آ گئی، وہیں ختم ہو گیا۔ جلندھر میں قیام کے دوران میرا کئی مرتبہ دل چاہا کہ ماسٹر صاحب سے ان کی والدہ کا اور ان کے شہر کا تذکرہ کروں، لیکن مجھے حوصلہ نہ ہوا۔ کچھ ایسے لگتا تھا کہ اگر میں ان سے اس بات کا تذکرہ کروں گا تو مجھ سے قطع تعلق کر لیں گے اور دوبارہ ان سے ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس اندیشے نے ایسے اہم تاریخی واقعے کو میرے ذہن سے بالکل محو کر دیا اور میں جلد ہی اپنی نارمل حالت کی طرف لوٹ گیا۔